اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا. تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپم بنتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں. تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا، اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے. ماں روٹی کھاتی تھی، اس سے پہلے بچے کی آنکھ، ناک، کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا. اب جب بچہ دنیا میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا. اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی؟ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا، وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ کس کا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے، جس نے بنا دیا تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں. یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جلدی سے میں چاہ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں. میں مجھے کہیں بٹھا دو نا، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو زندگی کا آخری نہ ہو، یعنی اس سفر کا، آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری، تو لگتا ہے پتہ نہیں اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے. کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو، جب ہو جائے ما قدر اللہ، جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا. اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچے کی، بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے. کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا وہ. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یا شکر والی، بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر ہے، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں. ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی. ہم اللہ کے غلام. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا.